جانب سے میں باتیں عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ کہ ہماری غلط فہمیوں کی سزا آپ کو ملی، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ اور پروگرام اس لیے دیر سے شروع ہوا۔ ما ينفع الناس فينقص في الارض كذلك يضرب الله الامثال۔ جو جھاگ ہوتے ہیں وہ سوکھ جاتے ہیں اور ختم ہوتے ہیں۔ جب جھاگ آتے ہیں تو آپ دیکھو معلوم ہوتا ہے انہیں کی حکمرانی، انہیں کا دور دورہ ہے۔ جب ایسے حالات ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ معلوم یہ ہوتا ہے یہی سب چھائے جاتے ہیں، اور ہمارے جمعیت علماء کے کار کرنے والے بڑے مشکل میں آ جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا اما الزمن فيذهب جفاء، جھاگ ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ واما ما ينفع الناس، اور جو چیزیں لوگوں کو نفع پہنچانے والی ہوتی ہیں اللہ اس کو باقی رکھتا ہے، اس لیے ہمیں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو جمعیت علماء کا نظریہ، جمعیت علماء کا مقصد کیا ہے۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے پہلے جب وحی نازل ہوئی تھی اور آپ گھر میں تشریف لائے تھے اور یہ کہہ رہے تھے زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ پریشان تھے، پسینے سے شرابور تھے اور یہ کہہ رہے تھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ تعالیٰ نے گویا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا تھا۔ اس کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے بڑی ذہین خاتون تھی، اللہ تعالیٰ نے فراست سے حصہ وافر عطا فرمایا تھا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے گویا ان کا انتخاب من جانب اللہ تھا۔ وہ یہ کہ کلا واللہ ما یخزیک اللہ، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، رسوا نہیں کرے گا، اور اس لیے نہیں کرے گا انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ پیدا کرتے ہیں، وتحمل الکل، لوگوں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، وتقری الضیف، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے راستے میں کوئی مصیبت آتی ہے تو آپ اس کے لیے مددگار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جس کے اندر یہ اوصاف ہو، وہ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ آپ کے اوصاف کو عورت کم گواہی دیتی ہے شوہر کے بارے میں۔ آپ جانتے ہوں گے وہ بزرگ کا واقعہ یاد ہوگا جو ہوا میں اڑ رہے تھے، تو پوچھا کہ بزرگ تو ایسے ہوتے ہیں جو ہوا میں اڑتے ہیں، تو میں ہی جو تھا تو کہا اس لیے ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے۔ لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے رات دن کے آپ کے حالات سے واقف تھے، آپ کی جلوت سے، خلوت سے، آپ کے اتار چڑھاؤ سے، آپ کی تمام چیزوں سے واقف تھے۔ وہ بڑے اعتماد کے ساتھ، یقین اور وثوق کے ساتھ کہہ رہے ہیں ہرگز ہرگز نہیں، اللہ آپ کو کبھی بے یار و مددگار رسوا نہیں کرے گا۔ میرے محترم بزرگوں، یہ صفات اور یہ ساری صفات آپ دیکھ لیجئے، جمعیت علماء نے اسی کو عرض کیا، لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کے کام آ جانا، لوگوں کی بھلائی کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا، حق کے راستے میں اگر کوئی مصیبت آتی ہے، آج بھی جمعیت علماء ہی کھڑی ہے۔ معاف کرنا وہ لوگ جو یہ کہہ رہے تھے، آج جب بلڈوزر کا معاملہ آیا کون ہے میدان میں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جمعیت اور جب بلڈوزر کا پورے ملک میں معاملہ آیا، وہ جو بیان بازی کرنے والے، جو لیکچر دینے والے آج گراؤنڈ پر کہاں ہے؟ کوئی نظر نہیں ہے جمعیت علماء۔ اس لیے جمعیت علماء کے کردار کو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ذرا کھل کر کہنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں لڑائی نہیں کرنی، ٹکراؤ پیدا نہیں کرنا، لیکن ہر بات کو کھل کر کہنے کی ضرورت ہے کہ کہاں ہے وہ بلڈوزر کے خلاف کورٹ میں جانے والے۔ کہنا تو بہت آسان ہے، ہزاروں کے گھر ٹوٹ گئے، کئی جگہ پر توڑ دیا گیا، اور ہمارے یہاں ویراول میں یہ معاملہ ہوا، کون ہے آگے بڑھ کر آنے والا؟ یہی جمعیت علماء ہے جو آگے آئی اور جو ان کے لیے ڈھال بن کر آئی۔ بہت سارے لوگ تھے بیان بازی کرنے والے، کہاں ایک بھی میدان میں نہیں۔ اس لیے جہاں جہاں بھی یہ حالات آئے اس وقت جمعیت علماء ہی پیش رہی، اور جمعیت علماء کا کام ہی یہ ہے خاموشی کے ساتھ اپنے بھائیوں کی مدد کرنا، اپنے بھائیوں کی نصرت کرنا۔ حق کے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ آتی ہے تو وہ جو ہے کھل کر سامنے آتی ہے۔ یہ جمعیت علماء کا نظریہ ہے، جمعیت علماء کا مقصد ہے، اور جمعیت علماء روز اول سے اپنے اس مقصد کی طرف گامزن ہے۔ کہنے والے کچھ بھی کہیں، کہنے والے کچھ بھی کہتے رہیں، ہم اپنے مقصد کی طرف رواں دوا رہیں گے۔ یہ تو ہم سے پہلے بھی ہو چکا ہے، یہ تو ہم نے بہت پہلے بہت دور دیکھے ہیں، بہت آسمان دیکھے ہیں، بہت زمینیں دیکھے ہیں، بہت اختلافات دیکھے ہیں، بہت سورج کو غروب ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے اور غروب ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ اس لیے ہمیں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے جو ایک نظریہ
ہمارا جو ایک مقصد ہے اسی کی طرف ہم گامزن ہیں اور انشاءاللہ جمعیت علماء اپنے اسی مقصد کی طرف انشاءاللہ رواتا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ میرا اور آپ کا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ میرا اور آپ کا ہے. ہم کام کرنے والے میدان میں کام کرنے والے دب گئے، ہم میدان میں کام کرنے والے چھپ گئے، ہم میدان میں کام کرنے والے کمزور ہو گئے. میرے بزرگوں، اگر ہم نے اس کام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، اس کام کو اپنا مقصد بنایا، اس کام کے لیے اگر ہم نے گھر گھر جا کر آواز لگائی، اس کام کے لیے اگر ہم نے ممبر سائز مضمون دی اور جب وقت پڑے تو ان کے پاس وقت پر پہنچ جانا، یہ اگر ہمارا شیوا ہوا تو انشاءاللہ وہ آوازیں جو ادھر ادھر سے آتی ہیں ان کے کانوں تک نہیں ٹکرائیں. ہم انشاءاللہ پہنچیں گے، اپنے کام کو لے کر پہنچیں گے جو جمعیت علماء نے مقصد بنایا ہے. انشاءاللہ اگر ہم وہ کریں گے ہم کمزور نہیں پڑے. ہم اگر کمزور پڑے، ظاہر ہے کہ جب کمزور آدمی پڑتا ہے تو پھر چاروں طرف سے حملہ ہوتا ہے، چاروں طرف سے حملہ. لیکن آدمی سانپ بھی جب پھن مارتا ہے تو اس کے ارد گرد سب بھاگ جاتے ہیں. لیکن سانپ اگر پھن مارنا ہی بند کر دے تو پھر جو ہے ہر آدمی کیڑیاں میں اس کو کھینچ کر لے جاتی ہے. اس وجہ سے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ جمعیت علماء کے اکابر اور جمعیت علماء جو اسی نہج پر قائم ہے، یہ اتار چڑھاؤ آتے ہیں، اس میں ہمیں اپنا رول بڑی تندہی کے ساتھ، بڑے کردار کے ساتھ ادا کرنے کی ضرورت ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت بڑا جمعیت علماء ہند کا ایک پروگرام ہے معاشرے کی اصلاح، سماج سدھار. یہ صرف نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے بلکہ ہماری اپنی ذات کی ضرورت ہے. اگر میں اپنی ذات کے اعتبار سے اس کوشش میں لگا ہوں کہ سماج کے اندر سدھار آ جائے تو پہلا قدم مجھے اپنی ذات کو اٹھانا پڑے گا. سدھار یہیں سے شروع ہوگا. دنیا کی جتنی بھی قومیں ہیں وہ اپنے اعتبار سے اس میدان میں کوششیں کر رہی ہے، لیکن جو طریقہ کار مجھ کو اور آپ کو، ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ حبیب خدا امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، وہ طریقہ اس سے کارگر، اس سے مؤثر طریقہ نہ اس سے پہلے تھا، نہ ہے، نہ صبح قیامت تک آئے گا. اس لیے فرمایا المسلم مرآت المسلم، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معاشرے کی سدھار کے لیے، سماج کے سدھار کے لیے ایک کوشش کی جائے. اللہ کسی کی کوشش کو رائے گا اور بیکار نہیں کرتا. ابھی میں مولانا ارشد میر صاحب سے مذاکرہ کر رہا تھا کہ سماج سدھار کا عنوان تو نہیں تھا، لیکن معاشرے کے عقائد کے بچاؤ اور تحفظ کا عنوان تھا. بہت بڑی ضرورت ہے اس وقت معاشرے کے اور سماج کے سدھار کے لیے. ہمارے اپنے شہر کے اعتبار سے ہر شہر کے اندر ہو رہا ہے. نشاور چیزیں اس قدر عام ہو گئی، چھوٹے چھوٹے بچے، خود ہمارے شہر کے 12-15 سال کیا عمر ہوتی ہے اس کی، جب انہیں اچھا معاشرہ نہ ملا اور اچھا سماج نہ ملا، اچھی صحبت نہ ملی، تو یہ 12-15 سال کے بچے سپلائی کرنے، ڈرگز کی سپلائی میں لگ گئے. لیکن اگر کوشش کی جائے ان محلوں کے اندر، بعض مرتبہ ہمارے ساتھی یہ عذر کرتے ہیں کہ غیر مانوس علاقہ ہے، دوسرے خیالات کے ہیں. اب وہ زمانہ ختم ہو گیا، وہ دور ختم ہو گیا. برائے نام اگر باقی ہو تو ٹھیک ہے، کہیں بھی چلے جاؤ، کسی میدان میں بھی چلے جاؤ، مانوس ہے یا غیر مانوس ہے، ہر آدمی اس کو پسند کرتا ہے. ایسے پروگرام اگر سماج سدھار کے کیے جائیں گے بہت مؤثر ہوں گے، اور یہ ہمارے لیے کارآمد بنیں گے، معاون اور مددگار بنیں گے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے ہمارے لیے. یہ آگے چل کر کے ہمارے لیے کارآمد ہوں گے، معاشرے کا سدھار، سماج کا سدھار. لیکن پہلا قدم ہمیں اپنی ذات کے اعتبار سے اٹھانا پڑے گا. ہم تو اپنے جب ہوتا ہے ہمارا جوڑ اپنے اعتبار سے، تو ہم اپنے ساتھیوں کے درمیان بھی مذاکرہ کرتے ہیں
کہ فجر کی نماز میں ہمارا کیا حال ہے. اور اس وقت جو خرافات، جو رسومات، جو رواج اس وقت اودھی کی طرح جو کھا رہا ہے. شادی بیاہ کے موقع سے ہم دیکھ لیں، جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے اگر 2 4 5 بچیاں کوئی مشکل نہیں ہے، ان بچیوں کے نکاح کا انتظام کیا جائے گا تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس لائن سے سدھار آئے گا. بہت سارے ایسے شعبے ہیں جس میں سدھار کی ضرورت ہے. اور اس وقت سب سے بڑا سدھار اگر مسلم معاشرہ اور سوسائٹی کے اندر ہے تو نشیلی چیزوں سے ہمارے نوجوانوں کو بچانا بہت زیادہ ضروری ہے. ہمارے شہر کے اندر میں نے جیسے عرض کیا، محلے کے اندر ہم نے انکوائری کی، معلومات کی کہ کیا حال ہے، تو محلے کے چھوٹے چھوٹے بچے اس کام کے اندر لگ گئے. افسوس کی بات، خود میرے یہاں صرف 11 سال کا بچہ ملازم ہے، 11 سال کا. میں نے اپنے بھتیجے سے پوچھا کہ غیر حاضر کیوں رہتا ہے، تنخواہ کٹتی ہے، ان کی سیلری کٹتی ہے، اس کے باوجود بھی تو کہ چچا یہ کسی اور لائن کے اندر لگ گیا ہے. 11 سال کا بچہ. پھر اس کو سمجھایا بجھایا. بہرحال بہت بڑا پلیٹ فارم. جمعیت نے کوئی شعبہ زندگی، ترقی کا کوئی راستہ، کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی ہمارے بزرگوں نے. اور یہ اگر یہ جملہ کہوں تو چھوٹا منہ اور بڑی بات ہوگی کہ اللہ کی طرف سے ہمارے بزرگوں کے دل پر اللہ نے الہامی چیزوں کو کھولا ہے کہ اس وقت امت کو کون سی چیز کی ضرورت ہے. آوازاری کے بعد، رات کے رونے کے بعد اللہ سے یہ چیز مانگی گئی ہے. اس کے لیے ہم کسی نہ کسی شعبے اور پلیٹ فارم سے اصلاح معاشرہ کی کوشش کریں گے. مجھے یاد ہے اچھی طرح سے ہمارے مربی محسن کرم فرما، میں کبھی کبھی تذکرہ اپنے ساتھیوں سے کرتا ہوں کہ حضرت مفتی صاحب اور دارالعلوم دیوبند سے تشریف لایا کرتے تھے وہ زمانے میں. یہ جمعیت کا جو رنگ اور روپ اور جمعیت کی ترقی اور جمعیت کی جو عروج ہم جو دیکھ رہے ہیں، ان کے پیچھے ان کی راتوں کی محنتیں، راتوں کی دعائیں، ان کے اسفار. ہم جب زمانے طالب علم میں تھے اس وقت ہم مفتی اسماعیل صاحب برکت رمی نور اللہ مرکزہ، مفتی احمد صاحب، یہ لوگ ہمارا علاقہ بالکل ناآشنا یعنی نامانوس طبقہ، ایسے لوگ اس زمانے میں کوئی جمعیت کو جانتا نہیں تھا، اصلاح معاشرہ کے عنوان سے سفر کرتے تھے. ہم نے تو ایک کتاب کے اندر پڑھا تو ہمیں تو بڑی خوشی ہوئی. الحمدللہ ثم الحمدللہ جوناگڑھ کی سرزمین، مجھے کچھ عنوان توڑ دیا گیا ہے لیکن ایک بات عرض کر دوں، میرات مصطفیٰ آباد کے نام سے سیرت اس کی تاریخ چھپی ہے، مصطفیٰ آباد ان کا نام تھا. الحمدللہ ہم نے مجالس مفتی اعظم کے اندر مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا، میرے والد محترم مفتی شفیع صاحب جب 20 سال کی عمر میں دارالعلوم دیوبند کے استاد حدیث سے، اللہ پاک نے ان کا پہلا سفر جوناگڑھ کا کروایا. الحمدللہ اکابر کی آمد رہی. بہرحال بزرگوں کے سفر اصلاح معاشرہ کے عنوان سے ہوتے تھے. وہ زمانے میں ان لوگوں نے اصلاح معاشرہ کا سفر کیا ہے. ہم آپ سے بھی گزارش کرتے ہیں، میں اپنے آپ کو بھی مخاطب بناتا ہوں، جمعیت کے اس پلیٹ فارم سے کوشش کی جائے گی، انشاءاللہ اللہ پاک ہماری کوشش کو برابر کرے گا. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ. رحمت اللہ صاحب نے اس سے بات فرمائی کہ حضرت مجاہد ملت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسلمان آج بھی بے وضو رہے گا تو کیسے کام چلے گا، کہ مسلمان آج بھی بے وضو رہے گا تو کیسے کام چلے گا. تو موت اور زندگی متعین ہے لیکن کسی کو پتہ نہیں ہے. باوضو رہیں، سنت کے مطابق زندگی گزارنی. جمعیت علماء کا کام اگر آپ دیکھ لیں اور سوچ لیں صحیح طرح سے تو بہت سارے راستے ہیں جو اللہ سے جوڑنے والے ہیں، لیکن قریب ترین راستہ ہمارے اکابر نے جو منتخب کیا ہے وہ جمعیت علماء کا ہے. جیسا کہ حضرت مولانا عبدالقدوس صاحب نے بھی اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر گفتگو فرمائی تھی. آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ عام لوگوں تک جمعیت علماء کے کام کو عبادت بنا کر کے پیش کیجیے، اور واقعی عبادت ہے. اگر جمعیت علماء کا کام عبادت نہیں ہے تو پھر کون سے کام عبادت ہے وہ بتائیے آپ. سارے کام تو جمعیت علماء کے نظام میں شامل ہیں. درس قرآن پہ بھی حضرت مولانا نے ذکر کیا، صدر جمعیت علماء شہر احمد آباد نے ایک کمیٹی بنائی گی، باقاعدہ مرکز کی مجلس عاملہ بنائی. اس میں حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب، حضرت مولانا مفتی محمد سلمان صاحب منصور پوری، مولانا محمد سلمان صاحب بجنوری، مفتی عبداللہ صاحب معروفی، اور اس میں بحیثیت کنوینر کے اس خادم کو بھی رکھا گیا.
جتنے تراجم مل سکتے تھے اور تفاسیر سب کو لے کر ہم لوگ دیوبند گئے. مولانا رحمت اللہ صاحب باقاعدہ وہاں سے جب فلائٹ اور ٹرین تو ہے ہی نہیں اب شاید ہو جائے گی تو بائی روڈ سفر کیا مولانا. بانڈی پورہ سے دیوبند تک بائی روڈ سفر کیا اور ایسی کوئی بہت آرام دہ گاڑی نہیں تھی جس پہ آرام سے آیا ہو. سفر کر کے دیوبند پہنچا. وہاں سب حضرات اکابر جمع ہوئے, سارے تراجم کو انہوں نے سامنے رکھا اور بہت مشورے ہوئے. مشورے کے بعد ان حضرات نے سفارش کی مرکزی مجلس عاملہ کو کہ ترجمہ شیخ الہند اور اس سے استفادے کے لیے معرف القرآن 10 منٹ اس سے زیادہ نہیں. سبھی حضرات ترجمے کو اپنے سامنے رکھے, ترجمہ پڑھے. حاشیہ بہت اعلیٰ درجے کا ہے, خلاصہ اس کا علامہ شبیر احمد عثمانی اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شروع کا ہے. اور اگر تھوڑا کچھ اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو معرف القرآن. الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ عمل مرکزی دفتر مسجد عبدالنبی میں شروع. اور یہ بھی مشورہ دیا گیا کہ جہاں کوئی بھی دینی عمل ہو رہا ہو اس کے ساتھ چھیڑخانی مت کریے, خود اس کا حصہ بنیے. درس قرآن کے حوالے سے بہت سارے مشورے ہوئے. آخر میں یہ مشورہ ہوا کہ فضائل اعمال بھی تو حدیثی ہے. اگر فضائل اعمال پڑھی جا رہی تو اس کا حصہ ہمیں بننا چاہیے. معرف الحدیث کی ضد کیوں کریں؟ ہاں اگر کہیں نہیں ہے تو پھر معرف الحدیث ہے, جو مناسب ہو وہ پڑھا جائے. جس وقت وہ پڑھا جا رہا ہے آپ دوسرا وقت لے لیجئے. اگر عصر میں ہے تو آپ عشاء میں لے لیجئے, مغرب میں نہیں ہے تو فجر میں کر لیجئے, جو بھی موقع ہو. اللہ کا شکر ہے کہ مشورے دیے گئے صوبائی اور مرکزی ذمہ داروں کی طرف سے بہت ساری جگہوں پر یہ سلسلہ شروع ہو گیا. اور یہ گزارش کی گئی کہ آپ اپنا وہاں بورڈ لگائیے, جمعیت علماء شہر احمد آباد, جمعیت علماء شہر پالنپور, جمعیت علماء شہر بھروچ وغیرہ وغیرہ, تاکہ آنے والوں کو معلوم ہو کہ نماز عصر کے بعد یہاں ترجمہ ہوتا ہے اور فلاں صاحب کی طرف سے ترجمہ کرایا جاتا ہے. تو اس کا باقاعدہ بنا کر کے بھیجا بھی گیا ہے صوبائی ذمہ داروں کو. 14 دسمبر کو میں گیا بریلی. اللہ کا شکر ہے کہ بریلی میں بہت پہلے حضرت مولانا مفتی محمد سلمان صاحب اور مولانا مطیع الحق اسامہ صاحب تشریف لے گئے تھے. تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر 10 روزہ پروگرام وہاں ہوا. تو یہ ابھی جو گفتگو ہو رہی ہے, جو کچھ عنوانات ایسے ہیں کہ اگر آپ اسے شروع کریں گے تو انشاءاللہ مفید ہوگا سب کے لیے. ہاں اگر چھیڑخانی شروع کر دیں گے تو مشکل ہو جائے گا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور مقولہ ہے کہ کسی کو چھیڑیے نہیں اور اپنا کام چھوڑیے نہیں. اپنے کام کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیجیے اور اپنا چھوڑیے نہیں, کسی کو چھیڑیے نہیں. 32 مساجد کے ائمہ اور متولیان مساجد بریلی میں جمع ہوئے. 3 کام طے کیے انہوں نے: مکاتب منظم, اصلاح معاشرہ اور درس قرآن کریم. کیونکہ اس میں تو کوئی کسی طرح کا اختلاف ہی نہیں تھا اور الحمدللہ اس کو ہم لوگوں نے عمل شروع کر دیا. میں بریلی کی بات کر رہا ہوں. بریلی میں خود گیا اور وہاں پورے نظام میں شامل رہا. تو اگر ہم لوگ جو مرکز کا منصوبہ ہے کہ جتنے پروگرام 30, 34, 32 پیش کیے جاتے ہیں اور سب پہ عمل کرنا مشکل ہے, لیکن اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے جو مفید ہو یا جو لوگ فوری طور پہ عمل کرنے کے لیے آسانی کی شکل بن سکتی ہو ان کو آپ قبول کر لیجیے اور اس کو شروع کرائیے. اسی وجہ سے مثالی اضلاع بنائے گئے جس کے کنوینر ہمارے مفتی عمران صاحب ہیں لیکن نظر نہیں آ رہے ہیں, بڑودہ, اور عتیق بھائی ہمارے عتیق الرحمان قریشی صاحب معاون کنوینر. تو اس میں یہ ترتیب بنائی گئی ہے کہ مثالی اضلاع میں 5, 6, 7 یہاں 7 ضلع ہیں گجرات کے اندر. تو ان میں کم از کم یہ 3 کام ہونے چاہیے. ان میں کام ہونے کے بعد پھر ان کے ذمہ یہ ہوگا کہ ایک ضلع کو اور لیں گے. مثلا آپ کے یہاں 7 ضلع ہیں تو اب آپ کے یہاں 14 ضلع ہو جانے چاہیے. وہ ایک مثالی ضلع دوسرے کے لیے اپنی طرح سے کھڑا کرے اور تیار کرے. مثالی اضلاع بنائے جانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف یہی 5 یا 7, 6 ضلع رہیں گے باقی بڑھایا نہیں جائے گا نا, ایسا نہیں. ان کو بڑھانا ہے اور ابھی آپ طے کر کے
नाम भेज दीजिए कि हमारे यहाँ मिसाली अदरा की तादाद ये हो जाएगी। लेकिन मिसाली अदरा बनेगी कैसे? कम से कम 3 काम आपको करना होगा। उसमें जो मकातिब का निज़ाम है वो तो लाजिम है, और जमीयत यूथ क्लब को भी उससे जोड़ा है एक दूसरे के साथ। आप देखेंगे तो एक दूसरे के साथ बहुत ही सलीके के साथ जुड़ भी जाता है। मगरबी उत्तर प्रदेश में मॉडल विलेज बहुत काम माशाल्लाह वो लोग कर रहे हैं, पता नहीं यहाँ पेश गोया नहीं हुआ। जो सरकारी सहूलतें मिलती हैं देहात के लोग नहीं जानते हैं, तो हमारे मॉडल विलेज के जिम्मेदारों ने उसे निकाला और एक गांव में एक जगह अभी मैं गया तो लोगों का 60 लाख हम लोगों को मिल चुका है अब तक गाँव के लोगों को, जो स्कीमें सरकारी थी। तो वो आएगा तो आप देखेंगे उसे निज़ाम में मॉडल विलेज। फिर इसी तरह से इस्लाह मुआशरा है, दर्स कुरान है, वगैरह वगैरह। अल्लाह का शुक्र है कि इधर 2.5 सालों में जो तवज्जो और मेहनत शुरू हुई, ये पहले से कोई अलग से मशवरा नहीं